یہ جگہ اپرچونٹیز کی جگہ ہے. آپ نے وہ اپرچونٹیز اویل کرنی ہے اور 100% دینا ہے اپنا, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے نمایاں نظر آتے ہیں. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی جیسے میں نے بات کی, تو یہاں ہم نے اس کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف سوسائٹیز بنائی ہیں, اور یہ تقریباً 9 سوسائٹیز ہیں جو کہ 2019 میں بن چکی تھی, مگر کووڈ کی وجہ سے اس کے اوپر آپ اگین آئی مسٹ سے یو آر دا لکیسٹ ون کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ مختلف ناموں سے ہیں, اپنی پسند کے مطابق آپ ان کے ممبر بنیں. ان کے آپ کے ٹیچرز میں سے پیٹرنز ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے آپ اس کی باڈی ممبرز ہوں گے, آرگنائزنگ باڈی کے ممبرز ہوں گے. آپ ہی چلائیں گے اس کو اور اپنے ٹیچر سے گائیڈنس لیں گے, اور وہ مختلف انواع و اقسام کی ہیں. آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ بی ایس کا ہر اسٹوڈنٹ کم از کم ایک باڈی, ایک سوسائٹی کا ممبر بننا اس کے لیے مینڈیٹری ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. تو وہ اسپورٹس سوسائٹی بھی ہے, وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی ہے, آرٹ اینڈ ڈیزائن کی بھی سوسائٹی ہے, کیریکٹر بلڈنگ کی سوسائٹی بھی ہے, اسپورٹس کی سوسائٹی بھی ہے. تو تقریباً 9 سوسائٹیز ہیں. لٹریری سوسائٹی بھی ہے. تو اس کے پیٹرن بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پرابیبلی اپنی کلاس لے رہے ہوں گے, مگر اس کی اسٹوڈنٹ باڈیز بھی تقریباً کی بن چکی ہیں. اور جو ہی آپ کلاس رومز میں آئیں گے تو ساتھ ساتھ یہ والی جو کو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنی پسند کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہاں پہ بڑا سسٹمیٹک وے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی کیلنڈر بنتا ہے. صرف ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کا نہیں کہ آپ کا ٹائم ٹیبل بنے کہ آپ کلاس کس وقت لیں گے اور کون سی کلاس لیں گے کس ٹیچر کی. ساتھ ساتھ Dear teachers, faculty, old students, new students, you have started a very important journey of your life. آپ ایک نئے سسٹم میں آ رہے ہیں. یہ سیمسٹر سسٹم ہے, 4 ایئرز پہ محیط ہے, اور یہاں پر آپ کا جو موڈ آف ایجوکیشن ہے وہ جو آپ اب تک اینول سسٹم میں پڑھتے رہے ہیں اس سے مختلف ہے. اس میں اس کے ایگزامینیشن سسٹم ڈفرینٹ ہے, پڑھنے کا موڈ ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو گاہے بگاہے آپ کے جو فیکلٹی ٹیچرز ہیں, ایگزامینیشن سیکشن ہے, وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. میں آج آپ کو یہ جو اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ آفس ہے اس کی مناسبت سے, جو کہ کیا وہ آپ کو فائنینشیل ایڈ دے سکتے ہیں. جو بچے نیڈ بیسڈ اسکالرشپ یا میرٹ بیسڈ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس اسکالرشپس ہیں. ابھی تک ہم 2012 سے اسکالرشپس بچوں کو دیتے رہے ہیں. اب تک 1506 اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو چکے ہیں. ہم لوگوں نے جو فنڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے مختلف آرگنائزیشن سے, مختلف ایجنسی سے, وہ ہے 151.182 ملین اب تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. 13 ابھی تک اور بھی آتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک 13 ڈفرینٹ میرٹ اینڈ نیڈ بیسڈ اسکالرشپس ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. کرنٹلی جو ایکٹیو اسکالرشپ ہے وہ ہے احساس اسکالرشپ. یہ انڈر گریڈ اسکالرشپ ہے جو ہم دے رہے ہیں, جو ابھی یہ چل رہا ہے, اور آپ فوری طور پر اس پہ اپلائی کریں گے ایڈمیشن کے بعد. اس کی جو بیسک کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. فیملی انکم اس میں جو تھریش ہولڈ ہے وہ ہے 45,000 پر منتھ, یعنی 45,000 پر منتھ ہو یا اس سے کم ہو, وہی بچے جو ہیں وہ یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں جن کی انکم 45,000 پر منتھ ہو یا اس سے کم. اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے, یہاں پر شاید مینشن بھی ہے, www.hec.gov.pk.
/site/احساس اس پر آپ اپلائی کریں گے. وہ آپ کو ایڈمیشن سیکشن بتا دے گا, یا آپ کو مس میمونہ وہ ان پرٹیکولر اس کو ڈیل کرتی ہیں, جو یہاں پر جو تشریف فرما ہے وہ آپ کو بتا دیں گی. اس کے علاوہ آپ سبمیشن جو ہارڈ کاپی آپ دیں گے اپنی ڈیٹیلز کا, وہ آپ ایڈمیشن سیکشن میں ہی جمع کرائیں گے. اور جو اسکالرشپس ہیں جو بہت جو امپورٹنٹ پرومیننٹ ہے وہ ہے بیت المال کے, HEC, فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ, یہ جو پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس یا جن کا ڈومیسائل ہو ان کا ہے, ان کے لیے ہے. دیا اسکالرشپ, ٹرائبل اسکالرشپ, پیٹرولیم پروڈکشن ایریا اسکالرشپ, جرمن اسکالرشپ, پرائم منسٹر اسکالرشپ, USA ID اسکالرشپ. اور اس کے علاوہ اگر سسٹر فی کنسیشن ہے, اگر آپ کے دو سسٹرز اکٹھے سائملٹینیسلی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں, تو جو دونوں ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہوں تو ان کو بھی جو سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہے, جو سیکنڈ سسٹر ہے, وہ اس کو اسکالرشپ مل سکتا ہے. So this is all about scholarship. جیسے کہ میڈم وائس چانسلر نے بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ ایڈمیشن سیکشن وہ اسکالرشپس میں بھی ڈیل کرتے ہیں, وہیں پر اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ آفس ہے, وہاں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ٹائملی. اگر آپ نے ڈیٹس پر آپ نہیں گئے تو آپ سے یہ جو اپرچونٹی ہے یو کین لوز اٹ. تو جو بھی اسکالرشپس آتی ہیں وہ ویب سائٹ پہ بھی آتی ہیں, یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی آتی ہیں, اور ویسے بھی آپ کو آپ کی جو ہیڈز ہیں وہ بھی انفارم کر دیتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ آگے ڈسیمنیٹ کرتے ہیں یہ انفارمیشن. ہاں اب صحیح بات. تو آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور آپ کی سوچیں, آپ کی ایبلٹیز اور سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور اکارڈنگلی آپ کے ڈریمز بھی مختلف اور مختلف ہونے چاہیے. مگر ڈریمز ہونے چاہیے اسی وقت اس لیول پہ. اگر آپ کے ڈریمز ہوں گے تو آپ کچھ بنیں گے, اگر ڈریمز نہیں ہوں گے تو پھر تو مشکل ہی ہے کہ کچھ بن سکیں. تو آپ کے ایک تو میں آج کے لیے آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کا کیا ڈریم ہے, آپ BS کر کے کیا کرنا چاہتی ہیں, یا آگے ماسٹر کر کے MS کر کے PhD کر کے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, کس طرح سے کیا بننا چاہتی ہیں, کس طرح سے اپنی اور ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ڈریم آپ اپنا ذرا ڈسکور کریں پہلے, اور پھر کسی وقت میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس کا کیا ڈریم ہے اور آپ اس کے اوپر کس طرح سے ڈیلیجنٹلی کام کر رہے ہیں. کیونکہ صرف ڈریم ہونا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کام کریں گے, ایک ٹائم فریم لیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنا ڈریم حاصل کرنا چاہتی ہوں ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. ڈریم بھی آپ ایک خاص وقت میں حاصل کرنا چاہیے اس کو. تو یہ بہت ضروری ہے ینگ لوگوں کے لیے, خاص طور سے ینگ گرلز کے لیے, کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں. نہ صرف یہ کہ آپ کوئی اس قسم کے پبلک ورکس کر سکتے ہیں, پبلک رول آپ پلے کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کے فیملی کے اندر بھی بڑا سینٹرل رول ہوتا ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت اس حوالے سے بھی ہیں کہ آپ ڈبل رول پلے کرتے ہیں, گھر ہوم میکر بھی بنتے ہیں اور آپ ایک پبلک سرونٹ بھی بنتے ہیں, کیا ٹیچر, کیا کچھ اور, کیا کچھ اور. سو میں آپ سب کے لیے ہائیلی وش دا بیسٹ ان دا ورلڈ فار یو, ایچ آف یو. آپ سب کے لیے میں بہت بہترین فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر آپ کے لیے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں اور وش کرتی ہوں کہ آپ بہترین طریقے سے پڑھیں اور سیکھیں اور سوال کریں. جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے سوال کریں, سمجھ نہ آئے تو 10 دفعہ سوال کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے سوال کیا تو وہ کیا سوچیں گے, ان کو یہ بھی نہیں پتا, یا وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے سوال پوچھنا نہیں آتا. تو جب آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ سوال کرنا کیسے سیکھیں گے, اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا. تو کسی صورت میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے, کوئی کمنٹ آ رہا ہے, تو آپ ضرور
you raise your hand and you ask the question, no matter whatever is the language. कोई भी ज़बान में आप पूछें, जैसे भी टूटा फूटा आप पूछें, फिर ग्रेजुअली आप सही सवाल पूछना शुरू करेंगे. तो आप शाय ना फील करें. मैं आपको द बॉटम लाइन इज कि आप शाय ना फील करें, सवाल ज़रूर करें, क्योंकि सवाल ही बुनियाद है कोई चीज़ डिस्कवर करने की, कोई चीज़ इन्वेंट करने की, कोई नया आइडिया लेकर आने की. तो यंग लोग, वो भी लड़कियां जो बाय नेचर क्रिएटिव हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं. मगर सिर्फ जो टीचर ने पढ़ा दिया और घर चले गए, उसको पढ़ लिया और फिर सुबह आ गए, तो आप ठीक है डिग्री तो हासिल कर सकते हैं, मगर कोई आप डिस्कवरी नहीं कर सकते, आप कोई इन्वेंट नहीं कर सकते. आप क्रिएटिव यानी नॉलेज क्रिएटिविटी से हासिल होता है, कोई इनोवेशन नहीं लेकर आ सकते. ये इनोवेशन का दौर है, क्रिएटिविटी का दौर है. तो आप यकीनन इन मेरी बातों पे गौर करेंगे आज, और जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके प्लान्स हैं, उसके अंदर इसको आप अमली जामा पहनाएंगे. तो मैं एज आई सेड, मैं आपको आई विश यू दी बेस्ट इन द वर्ल्ड. आपकी पढ़ाई में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत के लिए. बल्कि ये भी मैं जाते जाते बता दूं कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो कोविड की वजह से कई दफ़ा कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ने, उनके डायरेक्टर तो मौजूद नहीं हैं, मगर उनके डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर तहमास और असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर आतिफ बैठे हुए हैं. आप हाथ हिला दें स्टूडेंट्स को. तो ये इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तावन से, जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है हेल्थ सेक्टर का, और इनके साथ मिलके कई दफ़ा लगवाए ताकि आप वैक्सीनेट हों और कोविड के असरात से बच सकें. मुझे यकीन है यहाँ बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं. अगर वैक्सीनेटेड हैं तो हाथ ऊंचे करें. अच्छा, अब वो लोग करें जिन्होंने जो नहीं है वैक्सीनेटेड, यानी कि अभी हैं जो कि नहीं है. तो आप नोट कर लें, एक और वैक्सीनेशन का वो लगाना चाहिए कैंप, कि जो वो स्टूडेंट्स जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनकी सेहत भी वो महफूज रह सकें. सो इस किस्म की फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं. और उसकी एक हेल्थ सर्विसेज की हमारी फोकल पर्सन हैं डॉक्टर इरम मकसूद. अगर वो कहीं बैठी हैं तो शी रेज द हैंड. अच्छा, कोई क्लास हो रही होगी उनकी इस वक्त. तो एक फोकल पर्सन भी हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हैं या बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी की हैं. शी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी. तो आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपकी बहुत सी चीज़ों की यूनिवर्सिटी करती है, एहतमाम करती है कि आप महफूज रहें और बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएं और बड़े अच्छे शहरी और बड़े अच्छे साइंटिस्ट और बड़े अच्छे सोशल साइंटिस्ट बन सकें और क्रिएटिव काम कर सकें. सो दिस इज़ ऑल दैट आई विश टू से टू यू टुडे. और होपफुली आज पहला दिन है और आप ये दिस जर्नी ऑफ 4 years, तो ये आपके साथ राब्ता चलता रहेगा. हमारी एक अलुमनाई एसोसिएशन भी है, वो भी अंबरीन हसन के अंडर है, जो कि यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं. तो वो उनसे भी आप इस सिलसिले भी मुलाकात कर लें, क्योंकि एक दफ़ा आप यहाँ एडमिशन ले लें, फिर इसके साथ आपका जो एक ताल्लुक है, बॉन्ड है, वो सारी ज़िंदगी रहेगा और आप एक दिन अलुमनाई भी होंगे इस यूनिवर्सिटी के. अभी तो आप एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, मगर यहाँ से डिग्री करने के बाद फिर आप यहाँ के अलुमना बन जाएंगे. तो वो प्लेटफॉर्म भी इस यूनिवर्सिटी में आपके लिए मौजूद है. सो आई विश ऑल वेल फॉर यू एंड फॉर योर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स. और आप हैव ग्रेट टाइम इन द यूनिवर्सिटी और डिसिप्लिन रहें. सबसे बड़ी चीज़, 3 चीज़ें मैं जाते जाते आपको कह दूं कि आप डिसिप्लिन रहें, टाइम के हवाले से भी, अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी, क्लीनलीनेस के हवाले से भी ऑर्गेनाइज्ड रहें. बिल्कुल आप डिसऑर्गेनाइज शख्स तो इंसान कहने के लायक नहीं होता. तो आप डिसिप्लिन रहें, ऑर्गेनाइज रहें, क्लीन रहें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें
اور آپ خوش رہیں, دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں, اور والنٹریزم کریں, سوشل ورک میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. یہ چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور بہت اچھے موقع پہ. سو فار ناؤ, گڈ بائے, گاڈ بلیس یو. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, my respected faculty members and dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all, my dear students, being controller of examination of Shaheed Benazir Bhutto Women University. As you all came from annual system here in this university, آپ سب کو annual system کا سارا exposure ہے, but here you will see the semester system. You have been enrolled as BS 4-year program, and in BS 4-year program آپ کے 8 semesters پہ divided ہے, اور you will be assessed and evaluated twice in a semester. In each semester you will be evaluated twice, as a midterm and final term. So what is semester? During semester, your teacher will teach you 5 or 6 subjects in each semester. And after each semester, your final term exam will be conducted. But before the eligibility criteria for coming up to the final term examination, you will have a midterm examination after 8 weeks of the semester, and then final term examination after 16 weeks. So the one semester comprises of 18 weeks. 2 weeks would be for examination, and 16 weeks would be for teaching purposes. For promotion, جب آپ ایک semester کے اچھا آپ جب سیمسٹر میں, جیسے آپ فرسٹ سیمسٹر میں انرولڈ ہوئے ہو, تو آپ لوگ 5 اور 6 سبجیکٹس آپ کو ٹیچ کیے جائیں گے, اینڈ آفٹر 8 ویکس آف یور ٹیچنگ آپ کا مڈ ٹرم ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا. جو ٹوٹل آپ کی پرسنٹیج ہے فار دا ایگزام اٹس 100%, اینڈ دیٹ 100% از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹس, 30%, 20% and 50%. 30% is midterm, 20% will be assessed by internal assessment. Internal assessment means اب تک جو آپ اینول سسٹم میں اسائنمنٹس دیتے تھے یا ٹیسٹ ہوتے تھے, منتھلی ٹیسٹ, وہ آپ کے اینول سسٹم میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے. آپ کا اینول سسٹم صرف 100 مارکس کا ہوتا تھا. بٹ ہیئر ان سیمسٹر سسٹم آپ کے انٹرنل اسسمنٹ کی ویٹیج ہوگی جو پہ آپ کے فائنل ٹرم میں کاؤنٹ ہوں گے. وہ انٹرنل اسسمنٹ آپ کی ٹیچرس اپنے سبجیکٹ بیس پہ کریں گی. دیٹ از assessments like a presentation, in the form of presentation, in the form of quizzes, in the form of test, جو آپ کے کلاس ٹیسٹ ہوں گے. آپ when you will be eligible to sit in a final term examination when your 75% attendance is completed. اگر آپ کی ہر سبجیکٹ میں 75% attendance complete ہوگی تو then you will be eligible to sit in an examination. You are not going to allow in a sit in an examination اگر آپ کی attendance shortage ہے. مطلب ایگزامینیشن آپ کو اس بارے میں فیسلٹیٹ نہیں کرے گا اگر آپ کی اٹینڈنس شارٹیج ہے. اینڈ اٹینڈنس مینس ناٹ یور فزیکل پریزنس ان دا کیمپس, یور فزیکل پریزنس ان ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ. When you will go to your department and you will attend all the subjects of your department through whole semester, then you will be eligible to sit in an exam.